مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ ربیع الاول کی بہاریں ہمیں دیکھنی نصیب ہوئی ہیں، اور اس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں جس مہینے کا ایک ایک لمحہ عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اس لمحے کے قریب تر جا رہے ہیں جو لمحہ مقصود کائنات تھا، مطلوب کائنات تھا، جس سے بڑا لمحہ کائنات میں نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا. اور وہ لمحہ جب رب العالمین نے اپنا سب سے پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا وہ لمحہ دنیا میں جو تھا وہ دوبارہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے. اسی لیے عشاق بڑے جوش میں ہیں، بڑے ولولے اندر ہیں، اور ایک محبت جوش مار رہی ہے، عقیدت پروان چڑھ رہی ہے، فضائیں مہک رہی ہیں، اس لیے کہ سب کو خبر ہے کہ جو وجود آیا ہے، ہر شخص، آپ بیٹھے ہیں کسی جگہ جا کر بات کر لیجئے، کیسا وجود آیا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے وہ میرے لیے آئے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ 15 صدیاں تقریباً گزر گئیں ظاہری حیات کو، نامعلوم قیامت کب تک آئے گی، زمانہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ظہور کے بعد کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. لکھوں کھا ارب ہا دنیا آباد ہو کر چلی گئی، 4-5 ارب دنیا تو اس وقت بھی آباد ہے، قیامت تک نامعلوم کتنے آئیں گے جائیں گے. لیکن ہر شخص یہ سمجھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ وہ آئے تو میرے لیے آئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کسی ایک کے لیے، کسی گھر میں ایک بچہ آئے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا سامان بنتا ہے، اور وہ بھی ایک امید لگا کر اسے پالتے ہیں کہ بڑا ہو کر ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے گا. وہ کیا بنے گا یہ خبر انہیں بھی نہیں ہے. ایک بچہ آئے تو گھر والے، ایک خاندان خوش ہوتا ہے، عزیز و اقارب خوش ہوں گے، اہل محلہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے شہر کا، ہماری بستی کا جوان کتنا بڑا ہو گیا ہے، بستی اس پر ناز کرتی ہے. قربان جائیں، ایک وجود ایسا بھی آیا کہ صدیاں گزر گئیں، ہر صدی کا ہر انسان، ہر زمانہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر فرد ناز کرے گا کہ وہ وجود آ گیا ہے جس کے آنے سے مجھے عزت و شرف مل گیا، جن کے آنے سے مجھے فائدہ ملا ہے. جو آئے ہیں تو آج دنیا میں میرا نام و نشان ہے. وہ نہ آتے تو میری کوئی پہچان بھی نہ ہوتی، وہ نہ آتے تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہ. وہ آئے ہیں تو ہمیں بھی دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ میرے نبی کی امت کے لوگ ہیں. تو اس لیے اتنا بڑا وجود ہمیں ملا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، چیز کی قدر اور اس کا احساس اگر کسی کو ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے،
کہ جو نعمت اسے ملی اس نعمت کا احساس ہو جائے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے اس کی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اہل بینا اور اہل نظر ہی جان سکتے ہیں کہ نعمت کتنی بڑی ہے. ایک نعمت ملے انسان کو، وہ اسے عام طرح استعمال کرتا رہے تو لوگ کہیں گے اس نے بے قدری کی ہے، اور جسے ادراک ہو جاتا ہے وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اس نعمت پر رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے. یہ جتنی نعمتیں ملی ہیں یہ تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. اصل نعمت کبریٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ملی ہے. جو ان کے مقام اور مرتبے کو تھوڑا سا بھی ادراک کر گیا وہ ساری زندگی ان کے گن گاتا رہتا ہے کہ اتنا بڑا کرم کر دیا رب نے جس کے ہم قابل بھی نہیں تھے. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے جو کرم رب نے کر دیا ہے. اور میں نے ایک آیہ کریمہ کو اپنے آج کے موضوع کا عنوان بنایا، اور اس میں یہ احساس ہمیں ہو جائے گا کہ نعمت کتنی بڑی ملی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. اور میرا ایمان ہے آج کا اگر انسان اس کا دل جاگتا ہو، آنکھیں بینا ہوں، بصیرت اس کے پاس ہو، تو وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرے. کیونکہ جتنا بڑا وجود آیا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوئی، ہم نے اس کے مطابق اپنا عمل نہیں اختیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے بڑی لمبی زندگی گزاری، بڑے امتحانات سے گزرے، بڑی آزمائشوں سے گزرے، کہاں بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دیا، 8-9 سال تک بیوی اور بچے کو ایک ایسی بستی میں جس کے بارے میں خود فرمایا وادin غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں اگتا چھوڑ کر آ گئے، جہاں قدم قدم پر بت پرستی کا رواج تھا اس شہر میں رہے، جہاں جابر حکمران سامنے تھا جو ظلم بھی کرتا تھا اور لوگوں کو قتل بھی کرتا تھا، اس کا بھی سامنا تھا. کہاں پھر بیٹے کے پاس دوبارہ جانے کا حکم ملا تو کہا اسے ذبح بھی کر دو، اسے قربان کر دو. کتنی آزمائشیں ہیں ایک وجود کے لیے، اتنی آزمائشیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بلکہ یہ جو بیٹے کی قربانی کی آزمائش ہے، علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ شاید کسی پر ایسا لمحہ نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل جو ابتلا تھی وہ یہی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا، اکیلا بیٹا. لیکن قربان جائیں جو رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گزر گئے اس مرحلے سے بھی، کیسے کامیاب گزرے ذرا قرآن سے پوچھئے، مزہ آ جاتا ہے. ہمیں تو احساس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَطَلَّعَ لِلْجَبِينِ، لٹا لیے جبین کے بل بیٹے کو، چھری ہاتھ میں لے لی. قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے. جب چھری لے کر بیٹے کی گردن پر رکھی تو رب پکارتا. علماء لکھتے ہیں سیرت نگار ساری کائنات دم بخود تھی، عرش والے بھی دم بخود تھے، زمین والے بھی دم بخود تھے، چاند سورج بھی دم بخود تھے کہ آج کیسا امتحان ہے. رب العالمین کی طرف سے کوئی پیغام بھی نہیں جا رہا. جو دنیا میں سب سے بڑا رب کا ماننے والا ہے آج کتنے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے، اور جبریل آ نہیں رہا، پیغام آ نہیں رہا. رب نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، جب تم یوں خلوص سے ہماری بات کو مان لیتے ہو ہم جبریل کا واسطہ بھی نہیں دیتے. فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم خود پکارے اے ابراہیم ٹھہر جاؤ. قد صدقت الرؤیا، ارے تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا. لیکن جو جملہ آگے ہے نا اصل میں اس تک آپ کو لانا ہے. 1-2 آیات کے بعد قرآن نے جو جملہ کہا ہے حضرات گرامی ذرا دل کی گہرائی سے اس جملے کا لطف لیجئے گا. رب العالمین کائنات کا مالک کہہ رہا ہے ابراہیم خواب بھی سچا کر دکھایا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک عمل کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں. سب کچھ فرما کر جو کمال کا جملہ کہا ہے ذرا لطف لیجئے گا. قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. آج کسی چھوٹے کو بڑا سلام کر دے، مرید کو شیخ سلام کر دے، شاگرد کو استاد سلام کر دے،
بچے کو بڑا سلام کر دے، وہ بڑا فخر سے مجھے بڑے نے سلام کیا، وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، اس پر ایک فخر آتا ہے اس کے اندر کہ میری عزت کی گئی ہے۔ حضرات گرامی سوچئے ذرا اس جملے کو دوبارہ، پھر سنیے، رب کہہ رہا ہے، رب العالمین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام۔ رب سلام بھیج رہا ہے، جو سلامتی پیدا کرنے والا ہے، جس کے وجود سے سلامتیاں ملتی ہیں، جس کا نام السلام ہے، وہ کہہ رہا ہے ابراہیم تجھے سلام پہنچے۔ کتنی بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس مرحلے سے کامیابی سے گزر گئے تو کہا میرا گھر بناؤ، گھر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم ساری زندگی امتحان سے گزری ہے، امتحان در امتحان آئے ہیں، لگاتار آزمائش گزری ہے، اور تو نے کبھی اس پر مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ دنیا تو ایک امتحان سے کامیاب ہو تو انعام کا سوال کر دیتی ہے، میرے لیے کیا ہے، میں نے یہ کر دیا مجھے انعام کیا ملے گا، میں نے یہ امتحان پاس کیا ہے مجھے کیا انعام ملے گا۔ لوگ مطالبہ کر دیتے ہیں، بچہ باپ سے مطالبہ کر دیتا ہے، میں نے امتحان پاس کیا مجھے کیا انعام ملے گا۔ انعام کا مطالبہ دنیا کرتی ہے، لیکن قربان جائیں اے ابراہیم تو نے تو کوئی سوال کیا بھی نہیں ہے، رب سے مانگا بھی نہیں۔ قربان جائیں رب کہتا ہے اے ابراہیم اتنا کچھ کر دیا، اب مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو وہ جو مانگا ہے اس کا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سارے امتحانوں کے بعد، ساری آزمائشوں کے بعد، رب کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد، کعبۃ اللہ بنانے کے بعد، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مقام اعلیٰ دے دے، مجھے عرش پر بلا لے، مجھے کوئی منصب یہ دے دے، یہ کچھ نہیں کہا، دولت دے دے، اقتدار دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ پہلے کیا کہا کہ اے اللہ میں اور بیٹا دو ہی بچے ہیں نا، بچہ ہے اور خود باپ بیٹا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، تو پہلے یہ کہا ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ 100 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، امتحان در امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، ایسے کامیاب ہوئے کہ رب نے کہا ابراہیم گھر تو بنا، نام میرا اس پر لگے گا، گھر تو بنائے گا، پتھر تو رکھے گا، لیکن لوگ تیرا گھر نہیں کہیں گے، میرا گھر کہیں گے، نسبت یہ ہو جائے گی کعبے کی۔ لیکن وہ اتنا فرما بردار بندہ، اتنا رب کا ماننے والا بندہ، وہ کیا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لیں۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں رب سے فرما برداری کی دعا مانگنے کی۔ ہمیں تو نماز میں 5 دفعہ ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے کا حکم ملا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں تو دہرانے کا حکم ملا ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ ہو گئے کہ رب پکارتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ارے تم رب کو دوست بنانا چاہتے ہو، اس کی عظمت کو اعتراف کرو، جسے رب کہہ رہا ہے میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ نام لے کر کہا کہ ابراہیم کو میں نے دوست بنایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا فرما بردار بنا لیں۔ فرما برداری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر کہا جو ہماری اولاد ہو وہ بھی تیری فرما بردار ہو۔ اور پھر جو مانگا ہے وہ ساری ان کی عبادات کا، ریاضتوں کا ماحصل ہے۔ سارا مقصد جو تھا اس دعا کے لیے تھا، ساری محنت اس دعا کے لیے تھی۔ کیا مانگا؟ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، رب ان کے جملے کو دہرا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو قرآن بیان کر رہا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم ان میں بھیج دے وہ جو فرما بردار اولاد میری پیدا ہو، جو اس مکہ شہر کو آباد کرے، اہل مکہ جن کو کہے لوگ، جو اس کعبے کے اطراف میں بسیں گے، ان میں پیدا کر دے، بھیج دے۔ کون؟ رسولاً، ایک رسول۔ علماء لکھتے ہیں رسول منفرد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے۔ ایک رسول تنوین کے ساتھ آیا،
نکرہ بھی ہے، لیکن اگلا لفظ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. فرمایا ایک رسول بھیج، کن میں سے منہم، یہاں جتنے بھی لوگ رہیں گے، ہم جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی لوگ رہیں گے ان سب میں سے ایک رسول بھیجنا ہے. اور پیر کرم شاہ الازہری نے تو کیا خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عام رسول کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ رہیں گے، ان میں سے وہ بھیج دے جو سب سے عالی شان رسول ہے، جو سب سے بڑا رسول ہے، جو سب سے منفرد رسول ہے، جو ساری عظمتوں والا رسول ہے. ہوگا تو ایک، لیکن شان میں سب سے بلند ہوگا. 1,24,000 ایک طرف، وہ ایک سب کا امام بن کر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب میں ساری ریاضتوں کا، ساری اپنی محنتوں کا، ساری آزمائشوں کا تجھ سے کوئی اور دعا نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں چاہتا، ایک ہی چاہتا ہوں میری نسبت اس رسول سے کر دے، نسبت رسول مجھے عطا کر دے، میری نسل سے وہ رسول آئے. بھیجنا تو تو نے ہے، آئے گا تیرا رسول، کیونکہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا. قرآن گواہ ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، تم سارے شان والے ہو، سارے رب کے پیغامبر ہو، سارے اپنے اپنے وقت پر جاؤ گے، اپنی امتوں کے امام بنو گے، اپنی امتوں سے بہترین ہوگے، سب سے کمال ہوگے، تمہیں معجزات دیے جائیں گے، لوگ تمہیں اللہ کا رسول کہیں گے، شان والے ہوگے. لیکن یاد رکھنا ساری شانیں اپنی جگہ، ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن جب میرا حبیب آ جائے، جب میرا حبیب آ جائے تو پھر اپنی عظمتیں چھوڑ دینی ہیں، اپنی شانیں بلا دینی ہیں، اپنی نبوتیں ترک کر دینی ہیں، پھر میرے حبیب کا ساتھ دینا، پھر ان کی عزت کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانا ہے. یہ وعدہ تو عالم ارواح میں قرآن کہتا ہے تم نے اقرار کیا تھا، تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ رسول آئے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، قیامت نہیں آئے گی. پوچھا کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صاحب کتاب نبی ہیں، انجیل ان پر نازل کی گئی ہے، کتاب رکھتے ہیں وہ اپنی، ایک پوری امت ہے ان کی، وہ آئیں گے تو کیا نبی کی حیثیت سے آئیں گے؟ تو وہ جو وعدہ رب نے لیا تھا، میرا نبی جب آ جائے، حبیب جب آ جائے تو نبیوں اپنی نبوت نہیں دکھانی اس کے سامنے، اس کا امتی بن کے رہنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. فرمایا امام میری امت کا فرد ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی کی طرح پیچھے کھڑے ہوں گے. اس وعدے کی تکمیل جب تک نہ ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. شان مصطفیٰ کا اظہار کرنا تھا کہ لوگ کہیں گے عالم ارواح میں وعدہ تھا وہیں رہ گیا. فرمایا نہیں، جب تک یہ عمل ہو نہیں جاتا، وہ وعدہ تمہارے سامنے پورا نہیں ہوتا، ہم قیامت بپا ہی نہیں کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو طلب کیا، جو رب سے مانگا، جو آرزو کی، جو خواہش کی کہ یا اللہ اس نبی کے ساتھ نسبت کر دے، میری اولاد میں سے آئے، میرا بچہ بن کر آئے. یہ ذہن میں رکھی ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے. انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے جتنے نبی اور رسول ہیں سب ان کی اولاد ہیں. اور علماء لکھتے ہیں چند سو آپ سے پہلے آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش رسولوں میں سے، باقی سارے آپ کی اولاد میں سے آئے ہیں. لیکن فرمایا وہ سارے اپنی جگہ، وہ نبی رسول میری اولاد میں سے، لیکن مجھے فخر تب ملے گا جب یہ رسول میری اولاد میں آئے گا. باعث فخر تو یہ رسول ہے، نسبت تو اس رسول کی ہے باعث فخر. یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے گی تو پھر میں سمجھوں گا کہ مجھے ساری محنتوں کی، ریاضتوں کا مجھے ثمر مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا نا نام، یاتی من بعد اسمہ احمد. ارے لوگوں پہلے نبی کہتے رہے رسول آئے گا، رسول آئے گا.
میں آخری ہوں، میرے بعد چونکہ انہوں نے آنا ہے، 650 صدیاں پہلے کی بات ہے، 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں، ارے آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کیا کتنے ہیں؟ فرمایا میرا ایک نام احمد ہے، آسمانوں میں مجھے احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ دنیا میں کائنات میں رب کی جتنی حمد میں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے، اس لیے میں احمد ہوں کہ سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والا۔ لیکن فرمایا میرا نام محمد بھی ہے کیونکہ جتنی میری تعریف کی جائے گی کسی کی ہوگی نہیں، اور میری تعریف منقطع نہیں ہوگی، مسلسل جاری رہے گی۔ تعریف کسی کی بھی کر دیجئے وہ قابل حمد بن جاتا ہے، لیکن محمد تب بنتا ہے جس کی حمد لگاتار ہوتی رہے، مسلسل ہوتی رہے، جس میں وقفہ نہ آئے، اور یہ انسانیت ختم ہو سکتی ہے، قیامت بپا ہو سکتی ہے۔ میرے سرکار پر جو آپ پر انعامات ہیں، جو آپ کی تعریف ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارے لوگو تم رہو نہ رہو، رب ان کے پر درود بھیج رہا ہے، رب ان کی شانیں بلند کر رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لمحہ آنے والا میرے نبی کی شان میں اضافے لے کر آ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو عالمین کا رب ہے، وہ کہتا میں تعریف کر رہا ہوں۔ جب رب تعریف کر رہا ہے تو وہ خود بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا میں محمد ہوں جس کی تعریف ہوگی اور لگاتار ہوتی چلی جائے۔ اور پھر فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں اس وقت بھی رب کے ہاں خاتم النبیین تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا جا رہا تھا، فرمایا ابھی وہ ان کی تیاری کی جا رہی تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی روایت، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب فرض ہوئی؟ تو فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی اور رسول تھا۔ تو فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، میری شان اور عظمت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ مقام میں بلند لے کر آیا ہوں کہ دنیا اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس نبی کی نسبت ابو الانبیاء طلب کر رہے ہیں، جد الانبیاء خدا سے مانگ رہے ہوں کہ میری نسبت اس نبی سے کر دے، سوچئے وہ نبی ہمیں بغیر محنت کے ملا یا نہیں ملا؟ کیا ہمیں نسبت رسول حاصل نہیں ہے؟ ہم امت رسول میں شامل نہیں ہیں؟ کون سا ہمارا ایسا عمل تھا کہ رب نے ہمیں وہ حبیب دے دیا؟ ارے یہ خاص کرم ہے اس کا کہ ہم جیسوں کو وہ اپنا پیارا حبیب عطا کر دیا۔ اس لیے ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب من مانگے رب نے سب سے پیارا حبیب دے دیا ہے تو ہم ان کے آنے کی خوشی منائیں، ہم ان کے آنے کا جشن منائیں، ہم ان کے آنے کے تذکرے کریں، ہم ان کے آنے پر میلاد منائیں کہ یا اللہ شکر تو رب کا کرنا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے نکموں کو اپنا بہترین رسول دے دیا۔ جس نبی کی امتی بننے کی تمنائیں موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے ہیں، پڑھیے حدیث کی کتابیں، موسیٰ علیہ السلام تمنائیں کر رہے ہیں، جن کی امتی بننے کی خواہش عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں، ارے وہ اس نبی کا ہمیں رب نے امتی بنا دیا ہے، نسبت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہے؟ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا تو لمحہ لمحہ یاد رسول میں جانا چاہیے، ہمارا تو لمحہ لمحہ ذکر رسول میں گزرنا چاہیے، ہمیں تو ان کا جشن سارا سال منانا چاہیے کہ یا اللہ وہ رسول تو نے دے دیا جس رسول کی خواہش بڑے بڑے رسول کرتے رہے، انبیاء کرتے رہے، جن کے آنے کی بشارتیں نبی اور رسول دیتے رہے، تو نے وہ رسول ہمیں دے دیا ہے، اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے پیارے حبیب کے آنے پر ہم اپنا گھر بر سنوار کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا انعام ملا ہے جس کا ہم جیسے تو اس کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے رسول آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی اس پر گواہ ہے،
فرمایا میں جن صلبوں اور پشتوں سے رحموں سے ہو کر گزرا ہوں، جس باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں آیا ہوں، فرمایا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو شرک کرنے والا ہو، فرمایا سارے سجدہ گزاروں میں سے ہو کر آیا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے، فرمایا کہ میں ان پشتوں سے آیا ہوں جو آدم علیہ السلام تک ساری کی ساری نیک تھی، نیکوں سے گزر کر آیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے جب اپنی مخلوق پیدا کی 2 حصوں میں تقسیم کی، ایک اچھی اور ایک بری، فرمایا مجھے اچھوں میں شمار کیا۔ فرمایا پھر اس مخلوق میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو 2 حصوں میں بانٹا، اچھے انسان اور برے انسان، مجھے اچھے انسانوں میں رکھا۔ فرمایا اس اچھے انسانوں میں پھر رب نے قبیلے پیدا کیے، اور کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، مجھے اچھے خاندان میں کنانہ بنو کنانہ میں پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس میں ہاشم کو منتخب کر لیا اور ہاشم کی نسل میں سے پھر مجھے منتخب کر لیا۔ فرمایا میں چنا ہوا وجود ہوں رب کی کائنات میں، سب سے بہترین جو وجود ہے وہ میری ذات ہے۔ اتنا بڑا رسول، اتنا عظیم رسول، منتخب رسول، جسے رب نے ساری کائنات میں سے منتخب کر کے بھیجا ہے، وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایمان والا کیوں نہیں خوشی منائے گا، کیوں نہیں جھوم اٹھے گا، کیوں نہیں ان کا تذکرہ کرے گا، کیوں نہیں ان کے آنے پر وہ اپنے گھر بار میں درود و سلام کی محفل کو سجائے گا۔ اس لیے آپ دیکھنے جگہ جگہ ذکر رسول کی محفل سجی ہے، ہر زبان پر درود و سلام کے نغمے ہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ روایت ہے کہ صحابہ اکرام حضرت عباس کے پاس جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، بزرگ تھے، کہا اے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے واقعات بیان کیجئے، واقعات بیان کیجئے، سرکار جب دنیا میں آئے تو کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے صحابہ اکرام آپ کی آمد کے واقعات سن رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان بزرگوں سے سنے ہوئے واقعات دہراتے ہیں۔ ہمارا میلاد یہی ہے کہ ہم وہی واقعات دہراتے ہیں کہ آپ آئے، کیسے تشریف لائے، کیا ماحول تھا، کیا سما تھا، کس شان سے آئے۔ اور حضرت عباس سے صحابہ سن رہے ہیں، محفل سجی ہے اور صحابہ سن رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، کرام جماعت کی صورت میں بیٹھے تھے، آپ ان کے پاس آئے، فرمایا صحابہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قسم کھا کر بتاؤ یہی کر رہے تھے؟ قسم کھا کر بتاؤ۔ محدثین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں پوچھا تھا، انہیں اپنے صحابہ پر ناز تھا، اعتماد تھا، لیکن آج کہہ رہے قسم کھا کر بتاؤ یہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی عزت کی قسم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے اچھا کام کر رہے ہو، اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہو کہ میرا ذکر جہاں ہوتا ہے وہیں تو رحمتیں اترتی ہیں۔ میلاد کی محفل کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی نے تو بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس جگہ پر، جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، علامہ ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، بہت بڑے محدث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھنے والے، الوفا، وہ کہتے ہیں جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں پورا سال اس گھر کے در و دیوار گھر والوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا پورا سال در و دیوار رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ارے در و دیوار ہم کہتے ہیں بے جان ہیں، یقیناً بے جان ہوں گے، لیکن جہاں ذکر رسول ہو وہ کوئی بے جان نہیں رہتا ہے۔ ارے وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کا کمال تو یہ ہے کہ وہ پتھر کو اشارہ کرے تو وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ درخت کو اشارہ کرے وہ چل کر آ جاتا ہے، وہ انگلی اٹھا دیں چاند قدموں کو چومنے آ جاتا ہے۔ اس نبی کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا رسول رب نے ہمیں عطا کر دیا، ہمیں ان کی امت میں شمار کر لیا، ہمیں ان کا امتی بننے کا شرف مل گیا۔ اس سے بڑا کوئی ناز نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم امت رسول میں شامل ہیں۔ اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟ کوئی پوچھے حشر کے میدان میں تم کس کی امتی ہو،
کوئی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، کوئی کہے گا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. وہ کہے گا کہ جاؤ آج موسیٰ علیہ السلام سے کہو، رب سے کہے کہ امتحان سوال جواب جلدی کر لے، جلدی حساب کتاب ہو جائے. تو وہ کیا کہے گا؟ میں گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اپنے نبی کے پاس گیا، انہوں نے کہا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. آج میں رب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، وہ جلال میں ہے، رب جواب مانگ رہا ہے. میں کلیم اللہ ضرور ہوں لیکن آج رب کے جلال کی تاب نہیں لا رہا. اس وقت حضرات گرامی پھر اپنے رسول کے امتی ہونے پر فخر آئے گا، اپنے نبی کا غلام بننے پر فخر آئے گا کہ اس سارے محشر کے میدان میں ایک ہی وجود ہوگا جو برملا کہے گا لوگوں انا لہا، ارے میں آیا ہی اس کام کے لیے ہوں. کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. وہی پکاریں گے ارے کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو، ارے میں دنیا میں آیا ہی تمہارے لیے ہوں، میں حشر میں بھی تمہارے لیے ہوں. ارے میں تو فرمایا میں ماہی ہوں، میرا نام ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے. آپ نے خود نام بتائے، فرمایا میں وہ ہوں کہ جو پہلے جا کر تمہارا انتظام کر رہا، تم بعد میں آؤ گے، میں پہلے جا کر رب سے تمہاری بخشش کا سامان کر رہا ہوں. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی قبر میں جاتا ہے فرشتہ واپس نہیں جاتا. من ربوں کا، وہ کہہ بھی دے ربی اللہ، جائے گا واپس؟ نہیں، وہ کہے گا ما دینوں کا. ارے ٹھیک ہے رب کو مانتے ہو، بڑی دنیا مانتی ہے، بتا دین کون سا ہے؟ کہہ بھی دیا دینی الاسلام، میں اسلام پر پیدا ہوا تھا. وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا بڑے لوگ اسلام کا نام لیتے تھے. جواب حساب ختم نہیں ہو رہا. وہ کہے گا ما تقول فی حق ھذہ الرجل، ارے یہ جو سہنی صورت والا، موہنی صورت والا، یہ جو چاندنی صورت والا وجود ہے، بتاؤ اس کے بارے میں کیا ایمان رکھتے رہے ہو؟ تو پھر وہاں غلام تو کہے گا کہ ان کے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ارے ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ارے وہاں تو پہنچ، ساری عمر تو ان کی میلاد کے ترانے گاتا رہا ہوں، ساری عمر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتا رہا ہوں. ارے میں تو کیوں نہیں پہچانوں گا؟ ہاں ہاں یہی تو میرے رسول ہیں. جب یہ کہے گا تو پھر فرشتہ کہے گا اب ٹھیک ہوا ہے، اب میں واپس جاتا ہوں. تیرا اب جواب اتنا پسند آ گیا ہے، تیرا جواب اتنا خوبصورت ہے کہ اب جنت کی کھڑکی تیرے قبر میں کھول دیتے ہیں. قیامت تک جنت کے مزے تو یہیں قبر میں لے گا. ارے جنت بعد میں جائے گا، تیری قبر کو جنت یہیں بنا دیتے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں، کہتے جو عاشق ہوگا، جو آپ کو دل میں بسائے رہے زندگی گزارے گا، اس کی قبر میں سرکار خود تشریف لے آتے ہیں. اور جس نے دل میں نہیں بسایا، نام تو لیتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، لیکن کبھی اعتراض بھی کرتا رہا، کبھی یاد کیا کبھی بھول گیا، فرمایا اس کو دور سے سرکار کی زیارت کروائی جائے گی، محروم اسے بھی نہیں رکھا جائے گا. ارے تو نے نام تو لیا ہے، دور سے ہی دیکھ لے. لیکن جو دن بھر ساری زندگی یاد کرتا رہا، کبھی گھر میں محفل میلاد سجائی، کبھی مسجد میں آ گیا محفل میلاد میں، کبھی درود کی محفل سجا دی، کبھی جمعے کے بعد ہاتھ باندھ کر درود و سلام بھیجتا رہا، کبھی رات کو سوتے ہوئے تنہائی میں یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے کہا اتنی محبت کرنے والے تو گھبرا نہیں، تیری قبر میں میں خود آ جاؤں گا. اور جہاں میں آ جاتا ہوں، جہاں وہ آ جاتے ہیں، وہ مقام کیا ہو جاتا ہے. کبھی ریاض الجنہ کا حال دیکھ لیجئے گا، کیا ہے ریاض الجنہ میں، کیا اس میں خصوصیت ہے. مسجد ہی ہے وہ حصہ، لیکن اسے ریاض الجنہ سرکار نے فرما دیا. کیوں کہ ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ ہے. نامعلوم دن میں کتنی مرتبہ سرکار کے قدم یہاں پر لگے ہیں.
کبھی گھر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، کبھی گھر جاتے تھے کبھی نماز کے لیے آتے تھے. اتنے قدم لگے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اب یہ زمین نہیں رہی ہے، جنت کا ٹکڑا بن گئی ہے. تو وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی، ان کی آمد ہے، اس لیے دلوں کو شاد کیجئے گا، زبان کو میٹھا کر لیجئے گا. ارے جن کا نام اتنا میٹھا ہے، جن کا نام اتنا میٹھا ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جیسے منہ میں کوئی مصری کی ڈلی محسوس ہوتی ہے، مٹھاس کو منہ میں ڈال لیں منہ میٹھا ہو جاتا ہے، سرکار کا نام یوں زبان کو میٹھا کر دیتا ہے. اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے تو بڑی خوبصورت بات کہی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، نام اگر اتنا میٹھا ہے تو اس کا ادب بھی بہت زیادہ ہے. وہ فرماتے ہیں 1000 بار بشوئم دہن سے مجھ کو گلاب، 1000 مرتبہ میں مجھ کو گلاب سے اپنی زبان کو غسل بھی دے دوں، 2 بھی ڈالوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار بشوئم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیست. یا رسول اللہ 1000 مرتبہ زبان کو مجھ کو گلاب سے دھو کر بھی آپ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے جو آخری بات کہنی ہے، میلاد منانا ہے، جشن بھی منانا ہے، لیکن اس دربار کا مقام بھی ذہن میں رکھنا ہے. میلاد منانا ہے، ذکر اس رسول کی آمد کا ہو اور ناچ گانا ہو، ذکر اس رسول کی آمد کا ہو ڈول تماشا ہو، ذکر اس رسول کی آمد کا ہو اور وہاں بے پردگی اور فحاشی ہو، ذکر اس رسول کی آمد کا ہو زبان پر گالیاں ہوں، ذکر اس رسول کی آمد کا ہو نظر بے باک ہو. یہ میلاد نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ میلاد نہیں ہے. ہم میلاد کے نام پر ڈونگر چاہیں گے، حقیقی میلاد وہ ہے کہ پورا وجود سرکار کی محبت میں ڈوب جائے، فضائیں معطر ہو جائیں، نگاہوں میں آنکھوں میں اشک رواں ہو جائیں. ارے وہ نام زبان پر آ جائے تو جسم کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے جسم، کس کا نام زبان پر آ لیا، کیسا نام زبان پر آیا، آنکھ ڈگمگانے لگے، آنکھ ڈبڈبانے لگے، آنسو بہنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ کا نام نامی آ گیا ہے. ابھی تو زبان پر نام آیا ہے، میں تو تمنا لیے بیٹھا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں گے. ابھی تو نام لیا ہے آپ کا، اپنے دل کو سجانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے اندر گداز اور اپنے اندر سوز بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک زمین ہموار نہ ہو اس وقت تک وہ فصل نہیں دیتی ہے. اس دل کی زمین کو ہموار کیجئے گا، نرم کیجئے گا محبت رسول کی چاشنی سے، عشق رسول کی اس کی آبیاری سے، اس کو نرم کیجئے گا اور پھر تمنا رکھ کر بیٹھ جائیے ایک گوشے میں گھر کے، درود پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیجئے. میرا ایمان ہے جو یوں کر لیتا ہے سرکار کرم فرما دیتے ہیں. سرکار سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کیا یقین نہیں ہے اس پر؟ ارے وہ تو بستر مرگ پر پڑے امام بصیری کو آ کر چادر بھی عطا کرتے ہیں، شفا بھی دے جاتے ہیں. خوبصورت روایت یاد آئی، آخری محبت رسول کی بات ہے، سرکار کی آمد کا ذکر ہے. ابو جہل نے بڑے ہیلے کیے سرکار کو روکنے کے لیے، لیکن دین بڑھتا جا رہا ہے تو کہنے لگا کیا کروں. اس نے یمن سے ایک عالم کو بلایا جو بہت عالم تھا تورات اور انجیل کا، حبیب اس کا نام ہے، حبیب یمنی، بڑی شہرت تھی اس کی. اس سے کہا کہ تو عالم ہے، تیرے پاس کتابوں کا علم ہے، ہمارے یہاں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں تو علم نہیں اتنا، تو عالم ہے، ان سے سوال کر. اور وہ کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے، وہ یہ سمجھتا تھا وہ پڑھنے نہیں گئے، تو عالم ہے اس لیے تیری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. آ جاؤ. حبیب یمنی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا، آئیے ذرا آج آپ سے مقابلہ ہے، ہمارے کچھ سوالات کا جواب دیجئے. ہمارا عالم آیا، اس کے سوالوں کا جواب دیجئے. 14ویں رات تھی. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاند پورے عروج پر تھا، رات آدھی بھیگ چکی تھی. سرکار کو پیغام ملا، پورا مکہ
कोह अबू कुबैस के साथ मजमा लगाए बैठा है। सरकार को पैगाम दिया। वो फरमाते हैं सरकार घर से निकले। कैसे निकले? फरमाया सुर्ख आपने जुब्बा पहना हुआ था, सुर्ख जुब्बा पहना हुआ, सरकार घर से निकले। हज़रत समरा फरमाते हैं मैं सरकार के चेहरे को देखता था, कभी चाँद को देखता, फिर सरकार के चेहरे को देखता, फिर चाँद को देखता, कभी इधर नज़र, कभी आसमान के चाँद पर नज़र, कभी आमना के लाल चाँद पर नज़र। साथी ने पूछ लिया फिर बताओ, वो भी चमक रहा था, हसीनो जमील है, ये भी आमना का लाल बहुत हसीनो जमील है, खूबसूरत कौन था? तो साहबी कसम खाकर कहते हैं खुदा की ज़ात की कसम, मेरे रसूल से ज़्यादा कोई हसीन नहीं था। आप आए तो उसने, हबीब ने कहा दो सवाल है मेरे, एक बाहर का है और एक मेरे अंदर का है। आपने कहा बाहर वाला सवाल पहले कर लो। उसने कहा ये जो चाँद चमक रहा है इसे तोड़कर दिखाइए अगर नबी हैं। आपने क्या किया? आपने कहा बड़ी छोटी बात की है तूने, बड़ा छोटा सवाल किया है। अरे ज़ुबान से भी हुक्म नहीं दूंगा, सिर्फ उंगली उठाऊंगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो तो बचपन में चांद उनकी उंगली के इशारे देखता था। आपने यूं उंगली उठाई, तारीख कहती, हदीस कहती है चांद दो टुकड़े होकर सरकार के कदमों में आ गिरा। एक साहबी कहते मुझे महसूस ये हुआ जैसे चांद सरकार की बगल में आ गया हो, इतनी रोशनी आपकी बगल में हुई। और एक साहबी कहते हैं आधा पहाड़ी के इधर गिरा, आधा इधर गिरा। सारे मक्के ने देखा, हबीब ने भी देखा, फिर इशारा किया, चांद जुड़ गया। अब उसने कहा दूसरा सवाल मेरे अंदर का है। आपने फरमाया तू ना बता, हम बताते हैं। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम किस रसूल का मिलाद मनाने लगे हैं। हम बेखबरी में मिलाद नहीं मना रहे, हम उसका मिलाद नहीं मना रहे जिसे खबर ना हो। हम उसके आने का जश्न मना रहे हैं जिनकी जो हमारी एक एक हरकत पर नज़र रखता है। कहा तू क्या बताएगा? मैं बताता हूँ तेरे दिल में क्या है। तेरी जवान बेटी है, अपाहज है, बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है, तूने सारे तबीब लाकर इलाज कराने की कोशिश की, कोई इसका इलाज नहीं हो सका। सब ने जवाब दे दिया, तुझे उसका गम खाए जा रहा है कि तेरे बाद क्या बनेगा। तू रो रहा है उसके गम में, अंदर ही अंदर से घुलता जा रहा है। आओ अब तुम तबीबे कायनात के दरवाजे पर आए हो। अरे यहां जो आता है वो खाली नहीं जाता। हबीब ने कलमा नहीं पढ़ा, सरकार से मुकाबले के लिए आया है। आपने फरमाया तू दरे कायनात के तबीब के दरवाजे पर आया है। अरे सखी के दरवाजे से खाली कोई नहीं लौटता, और ये तो वो है जो कायनात का सखी है। जाओ तेरी बेटी को शिफा दे दी गई है। और तारीख क्या कहती है? हदीस कहती है हबीब ने दूसरा जुमला नहीं सुना, फौरन भागा, घोड़े पर बैठा, सर पर घोड़ा दौड़ाया। सुबह होने से पहले पहले रात के अंधेरे में पिछले पहर घर पहुंचा, दस्तक दी, और जब दरवाजा खुला तो वही बेटी दरवाजा खोल रही थी। उसने हैरान रह गया। उसने कहा बेटी तू तो अपाहज थी, हिल नहीं सकती थी, क्या हुआ तुझे? उसने कहा अब्बा हकीकत यही है, मैं हिल नहीं सकती थी, लेकिन रात एक सोहनी सूरत वाला आया था, मोहनी सूरत वाला आया था। उसने कहा बेटी क्यों लेटी है, खड़ी हो जा। और अब्बा उसने कहा तो मेरे सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। हज़रात गिरामी, हम उस रसूल का मिलाद मना रहे हैं जो हमारे तबीब हैं। इस यकीन से मनाइए हमारे सारे गम वो दूर कर देंगे, हमारे दिलों के जंग वो दूर करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम इस मिलाद में आपसे यही दुआ मांगते हैं। उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत तड़प रही है, सैलाब की नज़र हो चुकी है, जुल्म की चक्की में पिस रही है। आज तो घर की इज्जत बरकरार रखना मुश्किल हो गई है, आज तो घर की सफ़ेद पोशी मुश्किल हो गई है। या रसूल अल्लाह, सारी अपनी जगह, लेकिन निस्बत रसूल तो हम रखते हैं, आपकी निस्बत रखते हैं। हज़रात ग्रामी, इस मिलाद को इस यकीन के साथ मनाइए, और ये मिलाद अपने नबी के साथ इस दुआ के साथ मनाइए कि या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को फिर अरूज दीजिए, हमारे हाल पर भी रहम की नज़र कर दीजिए। क्यों?
تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا۔ آئیے میلاد یوں منائیں کہ مدینے سے رحمتیں جھوم جھوم کر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا پوری کائنات، آخری حدیث سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں، آپ نے فرمایا پوری کائنات میرے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو۔ فرمایا میں پوری کائنات کو یوں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ ہمارے حال پر بھی ان کی نظر ہے۔ آج جو گھر کو لائٹیں لگا رہا ہے بچہ، شوق سے محبت سے، مدینے والے سرکار اسے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کس کی محبت میں کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کون ہے جو اس میلاد پر اپنے دولت نہیں ہے، تنگی ہے، مشکل ہے، معاشی حالات خراب ہیں، لیکن جو کمایا میرے میلاد پر لگا رہا ہے، میرے سرکار کو خبر ہے۔ اور علامہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں جو سرکار کے میلاد میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جو تم سرکار کے میلاد میں خرچ کرتے ہو یقین کر لو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اتنا اجر ملے گا رب کے ہاں سے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری ساری سختیاں اس میلاد منانے کے صدقے دور ہوں گی۔ کیوں کہ وہ آئے تھے تو جس کی اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب سرکار کو اوپر بٹھایا سب سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ارے جس کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا اس کا گھر پورے علاقے کو روشن کر رہا تھا۔ آئیے اپنے نبی کے میلاد کو یقین اور ایمان کے ساتھ منائیں، ادب کے ساتھ منائیں، احترام کے ساتھ منائیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے منائیں، کوئی بےہودگی نہ ہو، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ درود و سلام، نعتیں لگائی جاتی ہیں، سپیکر لگائے جاتے ہیں، میری ایک ہی گزارش ہے سب چھوڑ دیجئے، سپیکر جہاں بھی لگائیں یا درود و سلام آئے یا نعت کی آواز آئے، کوئی اور نہ چلائیں آپ۔ ارے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزید جا۔ ارے یہ تو وہ دربار ہے جہاں با یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ اس لیے ادب کو ملحوظ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب اس میلاد کے صدقے امت رسول پر آسانیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك